بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کسی بھی نیک کام میں جتنی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتا جائے گا۔ وہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال ہیں نیتوں کے ساتھ، نیتوں، تو یہ نیت کی جمع نیات فرمائی گئی نا، تو اس لیے ایک عمل میں آپ جتنی زیادہ نیتیں کرتے جائیں گے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے کہ آپ امامہ شریف باندھنے لگے تو یہ نیت کریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میں سنت طیبہ کو پورا کرنے لگا، میں یہ امامہ شریف باندھنے لگا۔ لوگ اپنا ہیلمٹ پہنتے ہیں تاکہ نا گرمی سردی سے یا چوٹ سے بچ جائیں، ہم امامہ شریف باندھنے کے سنت بھی پوری ہو جائے اور اللہ ہمیں بھی گرمی سردی سے اور چوٹ سے محفوظ فرمائے۔ تیسری نیت کرنے کے میں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، سنت کی تبلیغ کے لیے میں یہ باندھنے لگا، ٹھیک ہے۔ تو جتنی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ فرماتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک دن فرمایا، ہم نا امامہ شریف باندھ رہے تھے تو آپ کے صاحبزادے بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا بیٹا کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، چاہتے ہو اس کو؟ تو وہ محبت سے دیکھ رہے، فرمایا احبھا تکرم، اے بیٹا اس امامہ شریف سے پیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت میں اضافہ فرما دے گا۔ تو جو امامہ شریف باندھتا ہے، جیسے عورتیں جو برقع پہنتی ہیں وہ زیادہ باعزت ہوتی ہیں اور برقعے کے بغیر والی وہ عزت نہیں ہوتا معاملہ، اور اسی طرح سے جو امامہ شریف باندھتے ہیں اللہ ان کی عزت میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس لیے جتنی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب زیادہ بڑھاتا ہے۔ ہاں اس میں اگر اپنی نیت آ جائے کہ میری بلے بلے ہو جائے، میری ٹور بن جائے، کوئی بھی کام کرے اس میں میری، کہ مجھے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ لوگوں میں میری عزت زیادہ ہو جائے، پھر یہ ثواب نہیں۔ ہاں میں نے تو اپنے آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ پوری کرنی۔ اسی طرح سے اب یہ جو وضو کی بات چل رہی تھی، وضو کے آخر میں یہ نیتیں انہوں نے بتائیں، ان میں سے غالباً یہ 9 ہم پڑھ چکے تھے۔ 10ویں نیت جب وضو کرنے لگے تو اس سے پہلے یہ نیت کر لیں ہر عضو دھوتے وقت درود پاک، اور 11ویں نیت یا قادرو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی کوئی وضو کرنے لگے تو وضو سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں جب جتنے بھی اعضاء میں نے دھونے ہیں ان سے پہلے میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اچھا یہ لیکن یہ جو واش روم میں وضو ہوتا ہے نا، تو واش روم کی نا 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک واش روم ہوتا ہے کہ بالکل ہی سامنے نا وہ ٹوائلٹ ہے، تو وہاں سے کوئی اسمیل بھی آ سکتی ہے، تو اس کے قریب بیسن پر کوئی وضو کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کہتے ہیں سنک کہتے ہیں کہ بیسن کہتے ہیں؟ بیسن کرتے ہیں، سینک ہوتا ہے کچن میں، کچن میں سنک ہوتا ہے، تو وہ جو ہے نا وہاں پر جو وضو کریں گے تو ظاہر قریب ہی وہ دوسرا ٹوائلٹ بھی ہے، تو وہاں پر پھر کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ آپ نا دعائیں واش روم میں جانے سے پہلے باہر ہی پڑھ کر پھر چلے جائیں اندر۔ جیسے ہمارے یہ والے ہیں بیسن، ہاں جی، یہ واش روم کے باہر ہی، ہاں جی، واش روم کے باہر تو اگر تو یہاں اسمیل آ رہی ہے تو یہاں تو آپ جو ہے نا ہمارے جو بیسن ہیں یہ واش روموں کے باہر لگے ہوئے ہیں، تو اگر تو یہ اسمیل آ رہی پھر یہاں پر دعائیں نہیں پڑھیں، اگر اسمیل نہیں آ رہی تو دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیسن ہاں ساتھ جو ٹوٹیاں لگی ہیں وہاں اسمیل نہیں جاتی۔ ہاں پہلے جو تھا نا دیوار ٹوٹیوں کے ساتھ، حالانکہ واش روم بالکل علیحدہ تھے مگر اوپر دیوار نہیں تھی، اور دیوار نہ ہونے کی وجہ سے نا وہاں سے اسمیل بھی آتی تھی، پھر یہ دیوار اونچی کر دی تاکہ اسمیل نہ آئے، اب درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں ایسے بھی ہے نا، اگر صفائی صحیح رکھی جائے واش روم یا دروازہ لگا لیا جائے تو پھر بھی اسمیل تو نہیں آتی۔ ہاں جی، مسئلہ ویسے یہی ہے کہ اگر واش روم بہت زیادہ صاف ستھرا ہو کہ اس میں کوئی اسمیل نہیں آ رہی بلکہ خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو وہاں پر درود پاک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ، لیکن تقویٰ کیا ہے کہ پھر بھی اس جگہ سے بچنا ہی چاہیے، فتویٰ تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعض جگہ پر لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، ایک جگہ پر ہوتا نا لڑائی ہوگی، وہ قاری صاحب نے، علامہ صاحب نے نا وہ ارشاد فرمایا کہ واش روم اگر بالکل صاف ہو، اسمیل کا کوئی شائبہ شک و شبہ بھی نہ ہو، اتنی صفائی ہے، تو پھر اس واش روم میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا اس واش روم میں کوئی دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ لو شور لے واش روم چلو، او جی واش روم انہیں حالانکہ بتا رہے ہیں کہ واش روم میں صفائی ہے۔ ہاں صفائی ہوتا ہے، ہاں جی، نہیں لاری اڈے کے علاوہ بھی کئی جگہ پر ایسے ہوتے ہیں معاملات، نہیں صفائی کرتے تو اسمیل آتی ہے، صفائی کرو سمیل آتے ہیں، ہاں جی۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ مسئلہ عوام میں بیان بھی نہیں کرنا چاہیے،
اور آپ خود بھی کوشش کریں درود پاک. باقی جو تھوڑی جگہ ہے پڑھنے کے لیے، ہمارے قبلہ صاحب کے پاس ایک بندہ ہے، اس کو حضور میرے گھٹنے بڑے درد کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے تم نے اس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا ہوگا یا درود پاک پڑھا ہوگا جہاں نہ سمیل آ رہی تھی. تو یہ آپ بھی جا رہے ہوں گاڑی پر، پیدل جا رہے ہیں، راستے میں کوئی روڑی آ جاتی ہے، راستے میں کوئی سمیل والی جگہ آتی، تو ساری جگہ پر آپ درود پاک پڑھیں، لیکن جہاں سمیل ہو وہاں پر درود پاک یا ذکر اذکار نہ کریں. تو برحال ہر عضو دھوتے وقت درود پاک. تو جو اٹیچ بات ہے تو ان کے علاوہ جو آپ کے سنک ہیں یا جو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انہیں وضو کرنا ہے بیسن پر یا بیٹھ کر زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہاں پر اگر کوئی سمیل نہیں قریب آ رہی تو آپ درود پاک اور دعائیں پڑھیں. اگر سمیل آ رہی تو پھر نہ پڑھیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ واش روم تو قریب نہیں ہے لیکن واش روم کے بغیر ہی سمیل بڑی آ رہی، کوئی ایسا اور معاملہ بن گیا، کوئی اور ایسا معاملہ بن گیا کہ وہاں پر سمیل آ رہی ہے. تو مین مقصد یہ ہے کہ جہاں بدبو ہے نا، سمیل ہے، وہاں پر آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا. وضو میں ہر عضو دھونے کے دوران یا قادرو پڑھنے والی کو انشاءاللہ دشمن اغوا نہیں کر سکے گا. جو بندہ یا عورت وضو کرتے وقت یہ درود پاک بھی پڑھے اور ہر عضو دھوتے وقت ساتھ یا قادرو، یا چہرہ دھوتے وقت بھی یا قادرو، بازو دھوتے وقت، سر کا مسا، پاؤں دھوتے وقت یا قادرو پڑھ لے تو کوئی دشمن اسے اغوا نہیں کر سکتے ہوتے نا. تو وہ دشمن پکڑ لیتے ہیں تو دشمنوں سے بچ جائیں گے. 12ویں نیت یہ کریں وضو سے پہلے کہ فراغت کے بعد اعضائے وضو پر تری باقی رہنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ تری اتنی زیادہ تری ہو، اتنا زیادہ جسم گیلا ہو کہ چھینٹیں مسجد کے اندر پڑیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ چھینٹیں وغیرہ نا وہیں پر ایسے ایسے کر کے بھی نہیں جھاڑنا. یہ بھی بزرگوں نے فرمایا شیطان کا پنکھا ہے. ہاں، تو ان کو نا اچھی طرح سے آپ نے وہ صاف کر لینا ہے اور وہ کرنا ہے، نچوڑ دینا ہے. اور اگر آپ نے وہ استعمال کرنا ہے ٹاول، تولیہ استعمال کرنا ہے تو ہلکی ہلکی نا وہ تری رہنے دیں، تو یہ تری بھی قیامت کے دن ثواب میں شمار ہوگی. لیکن اتنی زیادہ تری ہو، اتنا زیادہ پانی ہو چہرے پر، بازوؤں پر کہ وہ قطرے پانی کے مسجد میں ٹپکے تو یہ جائز نہیں. زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ گھر سے جب وضو کریں گے تو سنتے ہوئے پڑھ لیں گے، تو یہ سبحان اللہ، گھر میں وضو کر کے سنتے پڑھ کر آئیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اس میں بھی ظاہر ہے وہ جس مسلح پر آپ پڑھنے لگے تو اس مسلح کے اوپر وہ پانی ٹپکانا، کیونکہ وہ پانی اگرچہ طاہر ہے لیکن مطہر نہیں. پاک ہے، لیکن پاک کرنا جو وضو کا پانی جو استعمال ہو نا، تو وہ پانی قطرے جو ٹپکے وہ پاک ہیں لیکن پاک کرنے والے. تو کچھ اس میں کنڈیشن کم ہو گئی ہے، کچھ اس میں ایک وصف اس کا کم ہو گیا، شان اس کی تھوڑی سی کم ہو چکی ہے. تو اب جو ہے نا اس پانی کو پھر دوبارہ جو ہے نا وہ مسلح کے اوپر گرانا تو یہ بھی مناسب نہیں. 13ویں اور 14ویں نیت کیا کریں وضو کے بعد؟ 2 دعائیں بھی ہم پڑھیں گے. وہ کون سی؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. کیا معنی تھا اس کا؟ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں میں شامل فرما. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو یہ وضو کرنے سے پہلے نیت کر لیں کہ ہم جب وضو سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد یہ پانی کی قطرات ٹپکائیں گے بھی نہیں، اور ساتھ ہی یہ دعائیں بعد میں پڑھیں گے. اور 15ویں، 16ویں اور 17ویں یہ نیت یہ کرنے آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ شہادت اور رسول القدر پڑھیں گے. تو یہ بھی نیت کریں آسمان کی طرف بھی دیکھیں گے. اور اگر آپ ایسی جگہ پر، ایسا دفتر ہے، ایسی آپ کا علاقہ ہے کہ وہاں پر آسمان نظر ہی نہیں آتا، یہ تو پھر بھی آسمان کی طرف ہوگی نا، طرف تو آسمان کی ہے، تو آسمان کی طرف چہرہ بھی کریں گے، کلمہ شہادت بھی پڑھیں گے 2، اور ساتھ تیسری نیت کیا ہے سورۃ القدر بھی ہم پڑھیں گے. تو مزید 3 بار سورۃ القدر پڑھیں گے، ایک مرتبہ نہیں 3 بار. تو فرمایا تھا جو 3 بار وضو کے بعد سورۃ القدر پڑھ لیں تو ان کی آنکھیں وہ نابینا نہیں ہوں گی. اور 18واں، مکروہ وقت نہ ہوا تو تحیۃ الوضو بھی ہم ادا کریں گے. تحیۃ الوضو یعنی وضو کے نفل. تو حضرت بلال نے یہی عرض کیا تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا بات ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت میں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں جنت میں تمہارے پاؤں کی آواز سن رہا تھا. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے بعد اگر کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، یعنی فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک، دوپہر کو زوال کا وقت جو ہمارے فیصل آباد میں 11 بجے اور 12:30 بجے کے درمیان میں رہتا ہے فیصل آباد میں،
اور تیسرا کون سا؟ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی اذان نہیں، عصر کی نماز سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ 3 وقتوں میں کوئی نفل نہیں پڑھنا۔ تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو ساتھ 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو یہ حضرت بلال سے پوچھا گیا اور ہمیں بتایا گیا، اشارہ کر دے اگر تم بھی نفل پڑھنے شروع کر دو تو تمہارے قدموں کی آواز بھی آسمانوں پر جانی شروع ہو جائے گی۔ اور 19ویں نیت یہ کریں، ہر عضو دھوتے وقت گناہ جھڑنے کی امید کریں گے، کہ ہم امید رکھیں گے کہ ہر عضو دھوتے، جیسے حدیث پاک میں بھی تھا، جو بسم اللہ کے بغیر وضو کرتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے بسم اللہ کے بغیر جو وضو کرے، جہاں جہاں پانی لگے گا اس جگہ کے گناہ جھڑ جائیں گے، اور بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں گے تو پورے جسم کے گناہ وضو کرتے وقت جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں وضو کیوں کرنے لگا ہوں، تاکہ میرے جسم کے اعضاء سے گناہ جھڑ جائیں۔ باطنی وضو 20ویں نیت، باطنی وضو بھی کریں گے، یعنی جس طرح پانی سے ظاہری اعضاء کا میل کچیل دور کیا ہے، اس طرح توبہ کے پانی سے گناہوں کی گندگی دور کر کے، گندگی دھو کر آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں گے۔ ٹھیک ہو گئی؟ تو یعنی یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ پانی جو ظاہری پانی ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے جسم کو صاف کر رہے ہیں، اور توبہ بھی دل میں کرنی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، تاکہ میں آئندہ سے یہ گناہوں والا جو میل کچیل ہے نا وہ بھی میرا دور ہو جائے۔ یا رب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسراف سے بچتے ہوئے، اسراف کسے کہتے تھے؟ فضول خرچی۔ تو ہمیں یا اللہ فضول خرچی سے بچتے ہوئے شرعی وضو کے ساتھ ہر وقت باوضو رہنا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ بجاہ، یہ جاہ کا مطلب کیا ہوتا ہے نا؟ عالی جاہ، عالی مرتبہ، بھی ساتھ وجہ، یہ تھے وجہ من۔ آمین استجب، آمین استجب کے معنی اے اللہ قبول فرما کہ نبی امین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ان کے تصدق سے، ان کے صدقے میں مجھے یہ میری دعا قبول فرما۔ جہاں صدقے جہاں کا ویسے معنی تو مرتبہ، آپ کے مرتبے، تو لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ آپ کے صدقے میں، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔